الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، یہ اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ہم میں سے ہر ایک کو مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل ہے اور احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں یہودی نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، ہندو نہیں بنایا، سکھ نہیں بنایا، ہم میں سے ہر ایک کو مسلمان بنایا اور ماں کی گود میں کلمہ نصیب فرمایا۔ یہ اللہ جل شانہ کا بے حد کرم ہوا، رحم ہوا، احسان ہوا۔ اللہ جل شانہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ ان تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آخری پیغمبر ہوئے، خاتم النبیین ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری پیغمبر اس دنیا میں آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں۔ لیکن جب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا اور دین مکمل ہو چکا، اور اللہ نے دین اسلام کو پسند فرمایا اور اس امت کے لیے چنا اور اس امت کو دین اسلام کے لیے منتخب فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اس امت میں پیدا فرما کر اور ماں کی گود میں کلمہ نصیب فرما کر اور ہم میں سے ایک کو مسلمان بنا کر یہ ہم میں سے ایک پر ایک بہت بڑا احسان ہوا کہ اب اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ خاتمہ بھی ایمان ہی پر ہو جائے، اسلام ہی پر ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے ساتھ منسوب کر کر اہل نصارہ میں عیسائیوں کی یہ دنیا کرسمس ڈے مناتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت 25 دسمبر کے ساتھ منسوب کر 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں
یہ دن منایا جاتا ہے اور اس میں اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور زیب و زینت اختیار کی جاتی ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اور کیک وغیرہ کاٹے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اس خوشی میں کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو یہ جو خوشی منائی جا رہی ہے، اور کرسمس جس کا معنی یہ ہے، اردو میں ہم یہ کرتے ہیں بڑا دن، پنجابی میں ہم کہتے ہیں وڈا دن، اور اس دن کو بڑے دن کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، حالانکہ یہ دن ہوتا چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہوتا۔ ہاں جو یہ بڑا دن کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اعتبار سے اس کو بڑا دن کہتے ہیں۔ تو اس دن میں وہ خوشی مناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے قرآن میں میرے اللہ نے کچھ فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پیدائش کی صورت ایسی بنی جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنی، کہ پیدائش میں تخلیق عیسیٰ میں پیدائش عیسیٰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمثل آدم کے ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا ہوئے، تو اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور آپ کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، تو اللہ جل شانہ اس اعتبار سے آپ کی مشابہت کا ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمثل آدم کے ہیں۔ پھر دوسری مشابہت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، انی متوفیک ورافعک الیہ، اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اپنی طرف بلا لیا، اٹھا لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت آسمانوں سے زمین پر آئیں گے، آسمانوں سے زمین پر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ آدم علیہ السلام بھی دنیا میں آنے سے پہلے آسمانوں پر رہا کرتے تھے، فرشتوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آپ کو زندہ میرے رب نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ بھی اللہ جل شانہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور قرب قیامت آپ جو ہے 2 فرشتوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد فجر کے وقت ایسی کیفیت کہ جس وقت دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفوں کو درست فرما رہے ہوں گے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ جو ہے ان کے پروں پر سوار ہو کر دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کی طرف، اور مینارے پر آپ اتریں گے، اور پھر آپ پر اس مینار پر سیڑھیاں لگا کر لوگ آپ کو نیچے اتاریں گے، اور پھر آپ جو ہے فجر کی نماز لوگوں کو پڑھائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی زندہ آسمانوں سے زمین پر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں سے زندہ زمین پر لایا جائے گا، اور زمین پر آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام بھی فرشتوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب سے اللہ نے میرے رب نے
آپ کو زندہ زمین سے آسمانوں پر اٹھایا ہے، اس وقت سے آپ بھی فرشتوں میں رہ رہے ہیں، اور قرب قیامت مذکورہ صورت کے مطابق، کیفیت کے مطابق، حالت کے مطابق آپ زمین پر اتریں گے، اور پھر آپ زمین پر جب آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ شرک کا خاتمہ کریں گے، کفر کو مٹائیں گے، دجال کا قتل کریں گے، اور آپ شادی بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، 40 سے 45 سال آپ اس زمین پر گزاریں گے، اور اس کے بعد جس طرح عام موت ہوا کرتی ہے اسی طرح آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ اور آج تک آپ کی تدفین کے لیے جگہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوڑی ہوئی ہے، اور آپ کی تدفین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگی، اور روز جس وقت آپ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک سے آپ کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اور جب آپ کی تدفین ہو چکی ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور دوسری مرتبہ پھونکیں گے تو تمام مردے زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سمندروں سے، جنگلات سے، ہواؤں سے، صحراؤں سے، ریت سے، ذروں سے، جہاں جہاں بھی انسان کے جسم کے ذرات پھیل چکے ہوں گے، اللہ کے حکم سے ہر انسان کے جسم کا ایک ایک جز، ایک ایک ذرہ جمع کیا جائے گا، اور ایک وجود بن کر میدان حشر کی طرف دوڑ پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو میرے روضہ سے، میرے حجرے سے میں ہوں گا، میرے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور میں جو ہے عمر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے روزے سے باہر نکلوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، قیامت کے قریب زمین پر تشریف لائیں گے اور دجال کا قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے آپ زمین سے جب آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، 3 صدیوں تک 25 دسمبر کرسمس نام کی کوئی چیز کا وجود نہ تھا۔ روم کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام کنسنٹائن ہے، روم کا بادشاہ ہے، اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 3 صدیوں کے بعد روم کا یہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ شرک کی بھرمار ہے، کفر کی بھرمار ہے، اور لوگ جو ہے سورج کی پرستش کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے، چونکہ عیسائیت مذہب کا تصور ختم ہو چکا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس دن کو منانے کا رواج اور رسم کو ڈالا اور رواج کو قائم کیا، تاکہ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو منائے، اور اس کو دیکھا دیکھی جو لوگ سورج کو دیوتا مانتے ہیں اور سورج کو 25 دسمبر کی تخلیق کا ذریعہ مانتے ہیں کہ سورج کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے، تو انہوں نے اسی 25 دسمبر کی تاریخ میں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سورج کو پوجا کیا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس روم کے بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کو منانے کا رواج اور رسم کو ڈالا، تاکہ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کی خوشی منائے، اور لوگ جو ہے جو سورج کو دیوتا مانتے ہیں، ستاروں کو دیوتا مانتے ہیں اور کفر و شرک کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ مذہب عیسائیت کی پہچان ہو، اور یہ لوگ جو ہے مذہب عیسائیت کی طرف لوٹ آئے اور اس کا دنیا میں ایک نام ہو جائے، ایک چرچا ہو جائے۔ تو اس وقت سے آج تک جو ہے لوگ جو ہے کرسمس ڈے کو مناتے ہیں، 25 دسمبر کو مناتے ہیں اور خوشی کا دن مناتے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن عید الفطر کا ہے، عید الاضحیٰ کا ہے، اسی طرح یہ جو ہے کرسمس ڈے کو یعنی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کی خوشی کے طور پر مناتے ہیں، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
25 دسمبر یہ حتمی تاریخ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اسی تاریخ میں ہوئی ہے، یہ اندازہ اور تخمینہ ہے، اور اپنے اندازے اور تخمینے کے ساتھ روم کے اس بادشاہ نے کنسٹنٹائن نے اس 25 دسمبر کو سلسلہ شروع کیا کہ اس تاریخ کے اندر اہل نصارہ عیسائی برادری جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کو منائے اور خوشی کا دن منائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس دن نہ آپ کی ولادت کو منایا گیا، نہ آپ نے اس دن کو مقرر فرمایا کہ اس دن خوشی منائی جائے اور اس دن جو ہے عید کی جائے، یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے۔ بہرحال جب اب یہ بناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو دن کو، تو ولادت ہوئی کیسے؟ میرا اللہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوکم امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کو جب اٹھا کر لائی تو لوگ کہنے لگے اے مریم ہم تو بڑی عجیب چیز تجھے صورت میں تجھے حالت میں تجھے دیکھ رہے ہیں، تیرے بھائی کو ایسا نہ پایا، تیرا باپ تو ایسا نہ تھا، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ حضرت عیسیٰ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ وحی کر دی تھی کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی حالت میں، ولادت کے جو چند گھنٹوں کے بعد کی حالت ہے، چند وقت کی بعد کی حالت ہے، اس میں فرماتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے کتاب دی یعنی انجیل، اور میرے رب نے مجھے نبی بنایا ہے، میرے رب نے مجھے زکوٰۃ اور نماز کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ خطاب فرماتے ہیں اپنی قوم سے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 معجزات کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جن کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ ایک معجزہ ہے۔ دوسرا یہ بچپنے کے حالت میں جب بچہ بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، اس حالت میں اور بچپنے میں آپ نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا اور ایک فصیح اور بلیغ قوم سے گفتگو فرمائی۔ پھر تیسرا معجزہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے زندہ کیا کرتے تھے۔ چوتھا معجزہ یہ قرآن کریم میں ذکر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ رب العزت نے پکے پکائے کھانے، بنے بنائے کھانے آسمان سے اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مادر زاد نابینا کو بینا کر دیا کرتے تھے۔ وَأُكْمِهُ الْأَكْمَحَ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ کے الفاظ آتے ہیں، برس کی بیماری والے کو تندرست کر دیا کرتے تھے۔ یہ برس کی بیماری کیسی ہے کہ یہ چہرے پر، پشت پر، ہاتھوں پر، پاؤں پر دانے سفید نما دانے نکلا کرتے ہیں جسم سے، اور بدن گلنا شروع ہو جاتا ہے، سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے آپ کا یہ معجزہ تھا کہ اس بیماری میں جو مبتلا ہوتا آپ ہاتھ پھیرا کرتے وہ ٹھیک ہو جایا کرتا، اور جو ہے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، اور گارے سے پرندہ بناتے اور اللہ کے حکم سے اسے آسمان میں اڑاتے، اس کے اندر جان پڑ جاتی اور وہ اڑنا شروع ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے معجزات کا ذکر قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور قیامت کے دن آپ آسمانوں سے زندہ زمین پر آئیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں۔ تو اس دن کے اندر جو یہ خوشی مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کے طور پر، مسلمانوں کو ان خوشیوں میں شریک ہونا ممنوع ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، ان کے کیک کاٹنے میں شریک ہونا، ان کی محافل میں شرکت کرنا، ان کی جو ہے ان کو گفٹ دینا، ان کو جو ہے ان کی خوشی میں مبارکباد دینا، اور ان کے لنگر پانی کو کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ گویا کہ آپ ان کے مذہب کی تائید کر رہے کہ یہ مذہب برحق مذہب ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا چکے، تمام کے تمام دنیا کے مذاہب وہ منسوخ ہو چکے۔ جو برحق مذہب تھے
وہ بھی منسوخ ہو چکے۔ اب کسی کی نجات ہے، اب کسی کا دین اللہ کا ہاں مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں اللہ کی نظروں میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو آپ جب عیسائی برادری کے مجالس میں شریک ہوگے، ان کو مبارکبادیاں دو گے، ان کے کیک کاٹنے کی محفلوں میں شریک ہوگے، انہیں گفٹ دو گے، گویا کہ آپ ان کے مذہب کی تائید کر رہے ہو کہ یہ برحق مذہب ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا چکے اب کسی مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اگر حیثیت ہے، مقام ہے اور بلندی ہے، رفعتیں ہیں تو وہ دین اسلام کو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق